احسن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، لیکن اعتزاز احسن صاحب کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ برقع پوش لوگ جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور کچھ نے ملاقاتیں کر لی ہیں۔ ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا یہ ذرا سنیے، پھر آگے اس پہ بات کرتے ہیں۔ نون لیگ میں اپنے میں ٹینشن ہے، اب ان کو لگتا ہے کہ وہ عمران خان کو ہٹا سکتے۔ وہ جو برقع پوش ملا کرتے تھے ان میں سے ایک برقع پوش برقعے میں جا کے مل لیے ہیں۔ نون لیگ کانفیڈنس ہے کہ وہ جیت جائے گی۔ احسن صاحب اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی ہے کہ پی ڈی ایم میں بھی آپ اپنا ذاتی ایجنڈا مسلط کرنا چاہتے تھے اور بالا کسی سمجھوتے کی طرف تھے، تو کیا رسپانس کریں گے اعتزاز صاحب کو؟ اور یہ تاثر جنم بھی لے رہا ہے کہ کچھ آپ ملاقاتیں کچھ باتیں ہو رہی ہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟ جو اعتزاز احسن صاحب بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اعتزاز صاحب کے لیے زیادہ اچھا ہوگا کہ وہ اگر پیپلز پارٹی کے اوپر رائے دیا کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ عرصے سے وہ مسلم لیگ نون کے پیچھے ایک یا تو کسی خاص ایجنڈے کے ساتھ یا کسی موٹیویشن کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے جتنی قربانیاں دی ہیں پاکستان کی جمہوری تاریخ میں، شاید ہی کوئی اتنی مثال ہو کہ اتنے بڑے پیمانے پہ تمام سینئر قیادت ہر قسم کی سزا اور سختی برداشت کر کے آئی ہے۔ نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، میں اس میں شامل ہوں، سعد رفیق شامل ہیں، رانا ثناء اللہ شامل ہیں، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل شامل ہیں، پھر ہمارے بے شمار ایم این ایز، ایم پی ایس شامل ہیں، اور ابھی بھی ہم سب نیب کے جو مقدمات ہیں اور اینٹی کرپشن کا جو پنجاب کا محکمہ ہے جس طرح سے وہ ہانٹ کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو، ہم سب یہ سختیاں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے کوئی ڈیل کرنی ہوتی تو سب سے پہلے تو اپنے لیے آسانیاں لیتے، سزائے موت کے قیدی کی چکیاں تو نہ کاٹ کے آتے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ خود وہ اگر اپنے گریبان میں دیکھیں کہ وہ کس کے کہنے پہ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہونے کے لیے اشارے ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ میں نہیں کہتا، مبصرین کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے تو پیپلز پارٹی کو آخری وقت تک کوشش کی کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں، لیکن اگر انہوں نے اپنی سیاست کی مجبوریوں کی وجہ سے راستہ علیحدہ کیا تو اس میں پی ڈی ایم کا یا ہمارا تو قصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ملک کے حالات کا تقاضا ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں بجائے ایک دوسرے کے خلاف گولہ باری کریں۔ ہمارا ہدف ایک ہے اور وہ عمران خان کی حکومت کی ناکامی ہے جس نے ملک کو بدترین معاشی بحران میں دھکیل دیا ہے۔ ہر آدمی اس وقت پریشان ہے، مہنگائی بے قابو ہو چکی ہے، غریب آدمی اور متوسط طبقہ جو سفید پوش لوگ ہیں وہ پریشان ہیں، وہ حقیقی معنوں میں اپنے لیے اب بجٹس ان کے اس حد تک بے قابو ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے وسائل کے ساتھ اپنے اخراجات کو کسی طرح بیلنس نہیں کر پا رہے، بچوں کی تعلیم کے بارے میں فکر مند ہیں، اپنے علاج کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں، اپنی خوراک گھٹانے پہ مجبور ہو گئے ہیں، بجلی مہنگی ہوگی، تو یہ جن پر ہمیں اب جی حسن صاحب، آپ چونکہ اکانومی آپ کا سبجیکٹ ہے، اسی آپ نے جو بات چھیڑ دی ہے، اسی حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات اس وقت تعطل کا شکار نظر آتے ہیں، لیکن ڈالر بے قابو ہو رہا ہے اور 175 سے آگے چلا گیا ہے، تو یہ فری فال جو ڈیمانڈ تھی آئی ایم ایف کی اس کا نتیجہ ہے یا کوئی کچھ اور ہو رہا ہے؟ یہ ڈالر اتنا بے قابو کیوں ہو گیا؟ دیکھیے، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی معیشت کا میکرو اکنامک سٹرکچر مستحکم ہو تو پھر آپ کی کرنسی ریٹ بھی مستحکم رہتا ہے۔ جب آپ کے میکرو اکنامک سٹرکچر کے اندر امبیلنسز آ جائیں، اور خاص طور پہ دیکھیے ہمارے دور میں یہ کہتے تھے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا، لیکن اس کے باوجود ہمارا جو روپیہ ہے وہ مستحکم رہا، چونکہ جو ہمارا ڈیفیسٹ بڑا تھا اس کو بین الاقوامی مالیاتی ادارے دیکھ رہے تھے کہ یہ اس لیے بڑا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ پروجیکٹ انویسٹمنٹ انرجی اور انفراسٹرکچر میں کیے جو ساری گروتھ ریلیٹڈ تھی، اور ان کو یہ یقین تھا، یہ اس بات کے اوپر کانفیڈنس تھا کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور اگر یہ ہول ہو رہا ہے تو اس کے نتیجے میں جو گروتھ آئے گی وہ اس لائبلٹی کو ٹیک کیئر کر لے گی۔ ان کے دور میں کوئی ایسی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی جس کے ذریعے ہمارا ڈیفیسٹ بڑھا ہے۔ ہمارا ڈیفیسٹ اس لیے بڑا ہے کہ انہوں نے کنزیومر آئٹمز کو کھول دیا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گاڑیاں سستی کر دی، امپورٹ کو کنزیومر امپورٹ کو کھول دیا، جو کہ کسی بھی اکانومسٹ کے لیے یا معیشت کو جاننے والے کے لیے ایک یعنی کہ بچہ بھی ایسا نہیں کرے گا جو انہوں نے کر دیا۔
نتیجہ یہ ہے کہ ایکسپورٹس بڑی نہیں ہے, امپورٹ انہوں نے کھول دی, اور اس کے بعد ایک جعلی گروتھ کا انہوں نے تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی, اس سے بھی دباؤ آ لیکن گیا. حسن صاحب دعویٰ حکومت کا تو دعویٰ یہ ہے کہ ایکسپورٹ بہت زیادہ بڑھی ہے, اور وہ اس کے فگرز جو بتاتے ہیں, کیا آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ غلط بیانی کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کے آرڈر موجود ہے اور فیکٹریاں پوری نہیں کر رہی, اتنی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے. یہ دلچسپ بات ہے جی 3 سال کے بعد بھی یہ حکومت تقریباً $25 ارب کی ایکسپورٹ فگر پہ ہے, جو ہم 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے. یہ جو اپنی کارکردگی بتاتے ہیں, یہ اپنے پچھلے 2 سالوں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں کہ جو انہوں نے آتے ساتھ ایک تباہی کی تھی, جو ڈپ آئی تھی, اس کے بعد اگر ریکوری ہو رہی ہے کہ جی پچھلے سال کے مقابلے میں اتنے فیصد ایکسپورٹ بڑھ گئیں, تو یہ کارکردگی بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کی بمقابلہ پی ٹی آئی. یہ پی ٹی آئی بمقابلہ مسلم لیگ نون نہیں بتاتے کہ 3 سال بعد بھی ہم ایکسپورٹ جی ٹھیک ہے. سطح پہ بیٹھے. احسن صاحب مسائل تو بہت زیادہ ہو چکے ہیں. ایک آپشن آ رہا ہے کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لائی جائے. رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں اگر حکومت گرتی ہے تو وفاقی حکومت بھی کمزور ہو جائے گی. پیپلز پارٹی کب سے یہ کہہ رہی ہے, کیا اس پہ کوئی سنجیدہ کام ہو رہا ہے؟ پیپلز پارٹی آپ کے درمیان اپوزیشن کی جماعتوں میں کوئی رابطے ہیں؟ اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد لانی ہی ہے تو اس کا موضوع وقت کون سا ہوگا؟ جی دیکھیے, اگر پنجاب کے اندر تحریک عدم اعتماد لانی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی پہل مسلم لیگ نون ہی کر سکتی ہے, چونکہ اس کے پاس وہاں پر 160 کے قریب ایم پی ایز ہیں. پیپلز پارٹی کے تو کل ایم پی ایز 6 ہیں, تو وہ 6 کے ساتھ تو کوئی عدم اعتماد نہیں کر سکتی نا. اصل بات یہ ہے کہ جب تک کہ وہاں پر 20 ایم پی ایز کا فرق ہے حکومت کا اور اپوزیشن کا, 20-25 ایم پی ایز کا کوئی ٹھوس بلاک نظر نہ آئے کہ جو حکومت سے نالاں ہے, جیسے کہ بلوچستان کے اندر خود ان کے اپنے پارٹی سے لوگ ناراض ہو کے نکلے جو پکے پیروں کے اوپر کھڑے تھے, اور اس کے بعد ہی آپ ایسی چیز کو سوچ سکتے ہیں. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اخباری بیانوں پہ یا ٹاک شوز کی گفتگو کے اوپر عدم اعتماد لے آئیں اور وہ عدم اعتماد کامیاب نہ ہو تو اس سے تو حکومت کو ایک نیا طاقت کا ٹیکہ لگ جائے گا. تو اس لیے مسلم لیگ نون صورتحال سے باخبر ہے, اور ہم جو بھی کوئی موقع دیکھیں گے جب یہ ممکن ہوگا کہ عدم اعتماد لائی جائے. ہم ایک نہیں, حکومتی ایم پی ایز آپ سے رابطے میں نہیں ہے. ویسے تو ہمارے یہاں خرم دستگیر صاحب نے کہا اور ایاز صادق صاحب نے کہا کہ 30 کے قریب ایم این ایز, رانا تنویر صاحب نے کہا کہ پھر آپ نے ان کے اتحادیوں کو ایم کیو ایم کا نام لے کے ایک بیان میں کہا کہ جو ان کو سوچنا چاہیے, حکومت سے فاصلہ پیدا کرنا چاہیے. ان کا بھی ایک ریئیکشن آیا, تو ایم پی ایز کیا پنجاب میں حکمراں جماعت کے آپ سے رابطے میں نہیں ہیں جو آپ کا حمایت کریں؟ جی دیکھیے, کئی ان کے ایم پی ایز رابطے میں ہیں, لیکن رابطے میں ہونا اور بات ہے, لیکن کسی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف ووٹ دینا دوسری بات ہے, کیونکہ اس کے لیے آپ کو بہت مستقل بنیاد کے اوپر کھڑا ہونا پڑتا ہے. حکومت کے پاس ہتھ کنڈے ہوتے ہیں, اس کے پاس ایجنسیاں ہوتی ہیں, وہ آپ کو دباؤ دیتی ہے, وہ آپ کو لالچ دیتی ہے. تو جب تک آپ کو یہ اسیسمنٹ نہ ہو کہ جو لوگ رابطے میں ہیں وہ حکومت کے خلاف اب تنگ ہیں, ووٹ دینا چاہتے ہیں, تو آپ کوئی ایسی پری میچور موو نہیں کر سکتے. لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پنجاب کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ یہ نالائق حکومت جس نے ہماری 10 سال کی جو پنجاب میں محنت تھی اس پہ پانی پھیر دیا ہے, آج پنجاب کے صحت کا نظام, تعلیم کا نظام, انفراسٹرکچر سب تباہ و برباد ہو گیا. لاہور جو خوبصورت ترین شہر تھا پاکستان کا, آج وہاں گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں. سر تحریک عدم اعتماد چاہتی ہے نون لیگ پنجاب میں اب لائی جائے, وقت آ گیا ہے؟ نہیں, میں نے جیسے آپ سے کہا کہ جو ہی ہمیں محسوس ہوا کہ حقیقت میں یہ آپشن موجود ہے تو ہم کوئی وقت ضائع نہیں کریں گے اور عدم اعتماد لے آئیں گے.